آ جائے تو یہ irreversible فنامنا ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایسا کوئی سویلائزیشن ہے، ایسا کلچر ہے جس کے اندر جو بچوں کی پیدائش کا ریٹ ہے وہ 1.3 پہنچ جائے تو وہ کلچر جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، سائنٹیفک فیکٹس ہیں. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں. یہ سارے وہ لوگ کے جو سائنس کو سمجھتے ہیں اور جو سائنس کو پڑھ سکتے ہیں، آج انٹرنیٹ پہ بھی یہ ساری انفارمیشنز اویلیبل ہیں. تو ہسٹوریکل فیکٹس کہ اینی کلچر وچ ہیز اے فرٹیلیٹی ریٹ آف 1.3 دیٹ کلچر بیکم irreversible. یعنی اس کو تو اب زندہ رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس کو واپس نہیں کر سکتی. وہ کلچر نے ختم ہونا ہے. وہ سویلائزیشنز مٹ جاتی ہیں. یعنی سویلائزیشن سے انسان نہیں مٹتے. سویلائزیشن یعنی وہ کلچر جو جیسے مثال کے طور پہ اگر مسلمان ہیں، ان کی اگر فرٹیلیٹی ریٹ 1.3 اگر ہو جائے کہیں پر، تو آہستہ آہستہ وہ لوگ کے جو اسلام کو ماننے والے ہیں وہ مٹ جائیں گے. کیونکہ وہ اگر آپ دیکھیں کہ دو کپل ہیں، وہ ہر کپل ایک ایک بچہ پیدا کریں تو ان کے بچے کتنے ہوں گے؟ 2. اگر یہی ریٹ چلتا رہا تو ان 2 بچوں کے پھر کتنے ہوں گے؟ 1. یعنی کہ 2 کپل جو آج ہیں اگر ان کی فرٹیلیٹی ریٹ 1 ہو تو ان کے جو گرینڈ کڈس ہیں وہ صرف 1 ہو جائے گا. یعنی کہ 1/4 گھٹ جائے گی. اور ڈپینڈنگ اپون کہ وہ دنیا کے گلوب کے کس حصے میں رہتے ہیں، اسی حساب سے ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کتنی جلدی غائب ہو جائیں گے یا کتنی جلدی وہ دنیا سے مٹ جائیں گے. کیونکہ آپ یہ دیکھو کہ کب ان کی شادی ہونی ہے. تو ایٹ این ایوریج جیسے کہ اگر ایکویٹر پر لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر تو جلدی بچے ایڈلٹ ہو جاتے ہیں. یعنی 8 سال کی بچی اور 10 سال کا بچہ جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے. میں ایوریج بتا رہا ہوں ایکویٹر کے ساتھ ساتھ رہنے والے پوری دنیا میں، کیونکہ وہاں پر جو سن ریز ہیں وہ اتنی پیرلل ہوتی ہیں کہ وہاں پر جو ایڈلٹ ہیں وہ جلدی ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو پولز کے اوپر لوگ رہتے ہیں وہاں یہ پروسیس کافی سلو ہو جاتا ہے. تو اگر پولز پر رہنا ہے لوگ کی فرٹیلیٹی ریٹ 1 ہو کے قریب ہو تو آپ سوچیں کیا ہوگا کہ وہ بچے اتنے دیر میں پروڈیوس کر رہے ہیں اور اوپر سے وہ کر بھی رہے ہیں، تو مطلب ان کا 1 ہے تو کتنی جلدی وہ جو ہے نا وہ ڈمنش ہونا شروع ہو جائیں گے. کہ ان کی جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ اتنا سلو ہے کہ وہ اتنے بچے پیدا نہیں کر سکے گا کہ 10 سال کے بعد وہ ان لوگوں کے ماننے والے وہاں موجود ہوں. اگر میں اپنی بات سمجھا سکا تو یہ اس کی. اب اس فنامنے کو ساری ماڈرن دنیا جانتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ 2.11 تھریشولڈ لیول ہے. اتنا کم سے کم ہو تو وہ کلچر ایگزسٹ کرے گا، بڑھے گا نہیں. مطلب جہاں ہیں وہیں رہیں گے. اگر کیتھلکس ہیں، اگر ان لوگ کیتھلک ہیں یا جو کرسچینٹی ہے ان کے ماننے والے لوگ، اگر ان کے درمیان فرٹیلیٹی ریٹ 2.11 ہو تو وہ پھر اتنے ہی 33% رہیں گے. لیکن اگر اس سے کم ہو جائے، یعنی کہ مثال طور پہ 1.3 ہو جائے یا اینی تھنگ بلو 2.11 ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ سلولی ڈیمنش ہونا شروع ہو جائیں گے اور کچھ عرصے کے بعد وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے برعکس اگر کسی دوسرے کلچر یا کسی دوسری سویلائزیشن یا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں فرٹیلیٹی ریٹ زیادہ ہو تو کیا ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے. تو ایک کلچر گھٹ رہا ہے، ایک کلچر بڑھ رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک کلچر غائب ہو جائے گا اور اس میں 10 سے 25 سال بھی لگ سکتے ہیں. یعنی کہ نیکسٹ 25 ایئرس میں ورسٹ کم ورسٹ سینیریو ہوگا کہ وہ کلچر سرے سے ہی غائب ہو جائے گا. یہی کچھ ہونے جا رہا ہے پوری دنیا میں. کہ جو ابھی ایک میں آپ کے سامنے ایک اسٹڈی کا ڈیٹا پڑھنے جا رہا ہوں، اور چونکہ یہ ڈیٹا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں اس کو ریڈ کروں تاکہ میں کہیں پہ اگر غلط نہ بول جاؤں، میں ایسی کوئی اپنی طرف سے چیز ایڈ نہ کروں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ایز آف ٹوڈے جو فرٹیلیٹی ریٹ فرانس میں ہے وہ ہے 1.8، انگلینڈ کے اندر 1.6، گریک کے اندر 1.3، جرمنی میں 1.3، اٹلی کے اندر 1.2 اور اسپین کے اندر 1.1. یعنی یہ فرٹیلیٹی ریٹ جو میں نے جس کی ابھی پوری پہلے آپ کو ایکسپلینیشن دیا کہ فرٹیلیٹی ریٹ کیا کہ نمبر آف پروڈکشن، یعنی وہ ریپروڈیوس اپنے آپ کو کیسے کر رہے ہیں، کتنے بچے پر کپل. یعنی جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے یہ نمبر آف چلڈرن پر کپل، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو سیدھا میتھمیٹکس کی لینگویج میں کہیں تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ جو فرینچ ہیں
ان میں فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے 1.8 ہے. اس کا مطلب ہو گیا کہ 1.8 چلڈرن پر کپل. تو اب شاید یہ بات سمجھ میں آئے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو پوری جو یورپی یونین کے 31 کنٹریز ہیں ان کی اگر ہم ایوریج نکال لیں, اور جب ہم یورپی یونین کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ایسے لیتے ہیں کہ اس کے اندر میکسیمم کرسچینٹی ہے. تو ان کا جو یعنی کہ پورے یورپی یونین کے جو 31 ملک ہیں ان کے اندر جو فرٹیلیٹی ریٹ کی ایوریج ہے دیٹ از 1.38. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کے ہاں جو پر کپل بچے ہیں, نمبر آف کڈز ہیں, وہ 1.38 ہیں, which is well below the threshold level of 2.11. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر 2.11 سے کم بچے ہوں گے تو وہ کلچر سسٹین نہیں رہ سکتا, وہ کلچر ڈیمنش ہو جائے گا, وہ کلچر آہستہ آہستہ دنیا سے غائب ہوتا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ سینیریو ہے کہ اس طرح سے یہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے پریشانی لاحق ہے ان لوگوں میں جو مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا جو مہم چلا رہے ہیں, بیکاز دے نو اٹ کہ دے آر گوئنگ ٹو سیز ٹو ایگزسٹ. یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے, یہ ریالٹی ہے. اس کو اب دنیا کی کوئی طاقت چینج نہیں کر سکتی. 1.38 اٹس این irreversible phenomena. اور اس کی وجہ سے یہ کلچرز, یہ ریلیجن دنیا سے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ان جن ملکوں کی میں نے بات کی, ان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ ان کی اپنی فرٹیلیٹی ریٹ تو کم ہے. اس کا مطلب کہ ان کی آبادی گھٹ رہی ہے. سلیس اردو میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ آبادی گھٹ رہی ہے, فرٹیلیٹی ریٹ کم ہے, تو ان کے بچے جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. یعنی تو جتنے اب تھے ان سے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اگلے 10 سال میں ان کے جو نمبر آف بچوں کی تعداد یا جو ان کی نسل ہے وہ آلموسٹ 1/4 رہ جائے گی. تو اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو یورپ کی آبادی تو نہیں گھٹ رہی, یورپ کی آبادی تو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. آپ انگلینڈ کی آبادی لے لیں, جرمنی کی لے لیں, فرانس کی لے لیں, اٹلی کی لے لیں, اسلام کی, پورے یورپی یونین میں آبادی پاپولیشن ریٹ تو بڑھ رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آبادی گھٹ رہی ہے, لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ فزیکلی اگر ڈیموگرافک ان کی آپ دیکھیں تو آبادی تو بڑھ رہی ہے. اور یہ آبادی کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ امیگریشن ہو رہی ہے, لوگ مائگریٹ کر کے آ رہے ہیں. اور جو لوگ مائگریٹ کر کے آ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ان ملکوں سے آتے ہیں جو غریب ملک ہیں, جہاں غربت ہے, ناداری ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, انجسٹ ہے. پاکستان جیسے ملک جہاں پر حکمران جو ہے وہ جعلی ڈگری بھی ہو تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, عدالت کہتی ہے جعلی ڈگری ہے, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, مجھے عوام نے سلیکٹ کر لیا جی, میں دوبارہ آ جاتا ہوں. وہ بڑی عزت فخر کے ساتھ فخر سے آتے ہیں, کہتے ہیں اس ڈگری کو کون پوچھتا ہے, عوام, میں عوامی نمائندہ ہوں, مجھے یہ اتنے 25 کروڑ آدمیوں نے الیکٹ کیا ہے, میں جاہل ہوں تو کیا ہو گیا, میں بدتمیز ہوں تو کیا ہے, میں زانی ہوں تو کیا ہے, میں یہاں پہ لٹیرا ہوں تو کیا ہے, میں اس ملک کا صدر ہوں, مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ صدر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. مجھے تم لوگوں نے صدر بنایا, مجھے ہیو اٹ, میں 10% ہوں یا 100% ہوں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. لیکن یہ ملک ہے ہمارے, یہ سارے وہ ملک ہیں. تو ان کی عوام کیا کرے؟ اب پاکستان کے عوام کہاں جائیں؟ فرسٹریٹ ہے نا. وہ جھنڈے تو جلاتے ہیں امریکہ کے صدر کے لیے الٹے سیدھے بکواسیات بھی کرتے ہیں. لیکن آج اگر امریکن کانسلیٹ وہاں پر یہ کہہ دے